بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت کریمہ 164 164 آیت نمبر ہے اور یہ چوتھا پارہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا ہم انشاءاللہ اس کی تجوید بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ ایک سوال ہے، یہ پوچھا ہے سوال، احمد خان بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ استغفر اللہ کو کیسے پڑھیں؟ جی، استغفر اللہ میں یہ ہے کہ اپنے لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے اور باقی اس کی ادائیگی کیسے آپ نے کرنی ہے، استغفر اللہ، اس میں غین بھی موٹا ہے، اس کے بعد جو را ہے، را کے اوپر پیش ہے، تو آپ نے اس کو بھی پر پڑھنا ہے۔ پھر سے سنیے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آیت مبارکہ 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے لقد، لام ہوگا باریک اور قاف موٹا، دال قلقلہ، من اللہ، من یہاں پہ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، لفظ اللہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر کی وجہ سے۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جی اذ بعث، یہاں پہ ذال ہے اور ذال کو باریک پڑھیے گا، قلقلہ ہونے سے بچائیے گا۔ اذ بعث، بعث یہاں پہ سیٹی سے بچیے گا، بعثا پڑھنا درست نہیں ہے، بعث، بعث ایسے بھی نہیں کرنا، عین کے اوپر زبر ہے، بعث، بعث، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولاً میں را موٹا ہے اور آخر میں تنوین ہے، اس لفظ کی تنوین کے بعد میم ہے، ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، رسولاً ایسے، من انفسہم، من نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حلقی، انفسہم میں اخفا ہوگا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کاف کے اوپر تشدید ہے، ذرا مضبوطی سے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُ عین کا اس میں خیال رکھیے گا اور وَالْحِكْمَةَ لکھا ہوا ہے، وقف کریں گے تو یہاں پہ وَالْحِكْمَةَ، تا کو ہا سے بدل کے ہا ساکن کر کے پڑھیں گے آگے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یہاں دو جگہ پہ نون ساکن ہے، دونوں میں اخفا ہو رہا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام ہوگا، غنے کے ساتھ ہوگا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ جس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ دیکھیے گا، لقد البتہ بے شک، من احسان کیا، اللہ اللہ نے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، مومنین پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان کیا؟ اذ بعث جب بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من سے، انفسہم ان کے درمیان سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم اور انہیں سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وان اور بے شک، کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ وہ کھلی گمراہی کے اندر وہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ جی، اللہ رب العزت یہاں پہ اپنے ایک احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے من کا مطلب بھی احسان ہوتا ہے اور احسان خود بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔
تو یہاں پہ من کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ احسان کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن من کا لفظ استعمال کیا، یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، مطلب اس کا بھی احسان ہی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ذرا ڈیفرنٹ احسان ہوتا ہے، کیونکہ احسان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آپ بدلے چکا سکتے ہیں، کسی نے آپ کو چائے پلائی، بدلے میں آپ نے بھی چائے پلا دی، تو احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ لیکن من ایک ایسے احسان کو کہا جاتا ہے، مننا ایک ایسے احسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص بدلہ نہیں دے سکتا، یعنی وہ اتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ جس کا کوئی آدمی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان عظیم کر دیا ہے، اور وہ کون سا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیات قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور ان کو سناتے ہیں، اور ان کو گناہوں سے انہیں پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، دانائی سکھلاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کریم یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو تھے، یعنی کہ عرب کے جو لوگ تھے، یہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور ان کے اندر ایسے ایسے یہ لوگ ظلم کرتے تھے کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا نام ہے حالی، آپ نے نام سنا ہوگا، الطاف حسین، مولانا الطاف حسین حالی، یہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات کو انہوں نے اشعار کی صورت میں لکھا ہے، تو وہ میں تھوڑے سے اشعار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ سنیے گا۔ تو الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلے پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کی تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی کیا لکھتے ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام پہنچایا، تو پھر ان لوگوں کی حالت کیسے ہو گئی کہ پھر الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔